الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق رسوله النبي الكريم خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، طلا تمہارے دریا ہی سے ہے موجوں کی طغیانی۔ نوجوانان اسلام، میں آپ حضرات کے بیچ پہلے بھی آیا، بیچ میں وقفہ رہا، آج پھر حاضر ہوا۔ اشاروں ہی اشاروں میں حضرت مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سب کچھ آپ سے کہہ دیا۔ جہاں انہوں نے گفتگو چھوڑی بس اسی کی مجھے تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور وہ تفصیل آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ نے شہادت کا ذکر کیا تو ایک مسلمان کو پتہ چلنا چاہیے کہ شہادت ہے کیا، شہید کسے کہا جاتا ہے، شہید کون ہوتا ہے، اور شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ جس شہادت کی آرزو کے لیے ہم سب بے قرار و بےتاب رہتے ہیں، جو چیز کیا ہے، وہ کہاں ملتی ہے، کس بازار میں بیچی جاتی ہے، کیا ہے آخر وہ چیز جسے علامہ اقبال نے کہا یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے پربت بھی دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ سنو قرآن سے پوچھتے ہیں شہید کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا نظر آئے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائے، لا تقولوا،
مت کہو انہیں لمن یقتل، جو قتل کر دیے جائیں، کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ کیا مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں۔ تو کون شہید کہلائے گا؟ شہید کون کہلائے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پتہ چلا کہ کوئی ہے جو اسے قتل کرے گا، کون ہو قتل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن، قرآن کا دشمن، نبی کا دشمن، رسول کا دشمن، دین اسلام کا دشمن جب کسی مسلمان کو مسلمان سمجھ کر قتل کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہو جائے گا۔ جب مسلمان اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، اس کی شریعت کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف بڑھے اور یہاں وہ قتل کر دیا جائے، اس کا خون بہ جائے، اس کا لہو گردن سے فوارے کی طرح بہ جائے، اس کے ہاتھ اور اس کے جسم چھلنی چھلنی ہو جائیں، دنیا کہے گی یہ مر گیا، اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، یہ اپنے گھر اور خاندان کا سہارا چلا گیا۔ اس وقت اس کی میت پہ اور اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر قرآن یہ کہے گا، لوگوں اپنی زبانیں بند کرو، بکواس بند کرو، لنترانیاں اپنی بند کرو، یہ مردہ نہیں ہے بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اسے مردہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے شہید کہا جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن مال کے لیے نہیں لوٹا، وہ حکومتوں کے لیے نہیں لوٹا، لہذا اخبارات میں ایرے غیرے نتو خیرے کو اگر کوئی شہید لکھ دے تو اسے شہید مت کہنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کالج میں پڑھانے والے ٹیچر بھی ہوں گے یہاں، ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، انہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ کون شہید ہوتا ہے؟ مومن۔ شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ورنہ تو ابو جہل بھی مارا گیا، اسے بھی کہو شہید ابو جہل، اس کی بھی تو گردن کٹی تھی نا، وہ شہید ابو جہل کہلاتا۔ عتبہ مارا گیا، محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھوں 70 بدر میں مارے گئے۔ کتنے؟ 70۔ یہ 70 شہید ہیں، انہیں شہید کہا جائے گا؟ ہاں، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میدان بدر میں، ان میں سے 14 شہید ہوئے تھے، 313 نکلے تھے، 14 شہادت کا جام وہیں پی گئے، 299 واپس لوٹے۔ یہ غازی کہلائے، یہ فاتح کہلائے، وہ شہید کہلائے۔ شہید اس میں 14 ہوئے، اور احد کے میدان میں کتنے ہوئے؟ مسلمان 70 شہید ہوئے، جن میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی ہیں، وہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، 1 سے لے کے 70 تک گنتے چلے جائیے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب ان شہید ہو جانے والوں کو یہ کہا گیا کہ یہ قتل کر دیے گئے، یہ مار دیے گئے، محمد رسول اللہ سے چیلنج کرتے ہوئے جب ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا، اے محمد سنو، تم نے پچھلے سال بدر کے میدان میں ہمارے 70 مار دیے تھے، ہم نے اپنے مرے ہوئے 70 کا بدلہ لے لیا ہے، تل کا بالتل کا، یہ جنگ پچھلی جنگ کا بدلہ ہو گئی، کل 70 ہمارے قتل ہوئے اور اب 70 تمہارے قتل ہوئے، بات برابر ہو گئی۔ وہاں ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہاں ٹھیک ہے، برابر ہو گیا، مگر رسول
دین اور شریعت بتانے کے لیے آتے ہیں، دین اور شریعت کو امت کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ میری اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے ابو سفیان سے کہا نہیں ہوئی جنگ برابر، نہیں، تیرا سوچنا غلط ہے۔ قتلانا فی الجنہ، جو ہمارے اس جنگ احد میں قتل ہوئے ہیں وہ جنت کی وادیوں میں ہیں، وہ حوروں کی باہوں میں ہیں، وہ عرش کی قندیلوں میں اپنا مقام پا چکے ہیں، انہیں سبز پرندوں کی طرح پپوٹے ملے ہیں، وہ پوری جنت کی سیر کر رہے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قتلانا فی الجنہ، ہمارے مرنے والے جنت میں ہیں، وہ قتلاکم فی النار، اور تیرے مرنے والے جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں۔ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ دونوں برابر ہو گئے۔ مگر آج مسلمانوں کے پاس علم شریعت اور دین کا علم نہیں رہا، اس لیے کہتا ہے سردار بھگت سنگھ شہید۔ یہ بھگت سنگھ بھی شہید ہو گئے، مہارانی لکشمی بائی شہید، وہ بھی شہید ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھے تو اندرا جی شہید، پھر راجیو گاندھی جی شہید، ان کو سکھوں نے شہید کر دیا، اس کو NTT نے شہید کر دیا۔ ارے یہ شہادت کا لفظ تجھے مل جائے گا، شرط ہے ایمان، اور ایمان میں بھی وہ مسلمان بھی شہید نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ مال غنیمت حاصل کروں، مال ملے گا، کیونکہ اسلام کی جنگ جہاد کہلاتی ہے، اور جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو انہیں دشمنوں سے جو مال ملتا ہے، جو اسلحہ ملتا ہے، جو سونا اور چاندی ملتا ہے، جو باغ ملتے ہیں، وہ بانٹا جاتا ہے، اس میں سے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ اگر 100 روپے ملے تو 20 کے 5 ٹکڑے کر لیے جائیں گے، 20 اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں رکھ دیے جائیں گے، جو غریبوں کا حق ہوں گے، یعنی 5واں حصہ نکال کر اسلامی بیت المال کو دیا جائے گا، باقی جو بچے گا 20 نکال کر 80 جو بچیں گے وہ ان جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ مال غنیمت کہلاتا ہے، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک فرض ہے، ایک شعبہ ہے۔ اسلام کی عمارت ان 5 فرائض پر کھڑی ہے، لہذا اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ جنگ میں جائیں گے تو مال ملے گا، مال غنیمت ملے گا، کیا وہ شہید ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ سے پوچھا ایک شخص اپنی قوم کو بچانے کے لیے مقصد صرف اپنے قبیلے کا سر اونچا کرنا، اپنے خاندان کی ناک بچانا، اپنے ملک کی صرف ملک کی سرحدوں کی نگرانی کرنا، وہ اپنی قوم کی بقا کے لیے، وہ اپنے خاندان کی ناک کے لیے لڑتا ہے، کیا یہ شہید کہلائے گا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، بک میں اس کا نام آئے، اخبار کی سرخیوں میں اس کا نام آئے، یہ بہت بڑا بہادر، شجاع اور دلیر ہے، کیا اللہ کے رسول یہ شہید کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کون شہید کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کا قانون عدالتوں میں نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر اس راہ میں رکاوٹ کرنے والوں کا مقابلہ کرے، دل میں مال کی حوث نہ ہو، دل میں
بہادری کا تمغہ حاصل کرنا اور کاندھے پہ بیج لگانے کے لیے نہیں ہو، جنرل سے کرنل بننے کے لیے نہیں ہو، سپاہی سے بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہ نکلا ہو، یہ اپنی قوم کا سر اونچا کرنے نہیں بلکہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے نکلا ہو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو اس ڈیفینیشن میں آئے گا وہ شہید کہلائے گا۔ مگر آپ کہتے ہو عبدالحمید خان بھی شہید تھے۔ ارے شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو موقع واردات پہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو وہی شاہد بنتا ہے۔ گواہ، چشمدید، چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، دید مانے دیکھنا۔ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ یہ گواہ بنتا ہے جو موقع پر حاضر ہو۔ لہذا مسلمان اس انگلی کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز میں جب تم پہنچتے ہو اور کہتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ انگلی اٹھ جاتی ہے، زبان کے ساتھ یہ تائید کرتی ہے۔ یہ انگلی آپ اٹھا دیتے ہیں نماز میں اور حرکت میں لے آتے ہیں، زبان منہ سے گواہی دے رہی ہے، دل اندر سے پکار رہا ہے اور انگلی اس کے ساتھ کرے اور کہتی ہے کہ میں بھی گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا یہ انگلی شہادت کی انگلی کہتا تھا۔ مسجد میں 5 مرتبہ کھڑے ہو کر مؤذن اونچی میناروں سے بلند آواز سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسے شہادت کہا جاتا ہے، اسے گواہی کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب تک زندہ رہو تو اللہ کی گواہی اپنی زبان سے دینا۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا لہو بہا کر، اس نے اپنی گردن کٹا کر، اس نے اپنے خون کی بوندوں کو نچوڑ کر ٹپکا دیا اور ہر قطرے سے آواز آ رہی ہے۔ جس حقیقت کو ہم نے دل سے مانا تھا، جس بات کا ہم نے زبان سے اقرار کیا تھا، آج وقت آیا تو لہو کی ہر بوند سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے۔ اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے، اس نے خون سے گواہی دے دی، جسم کے ہر حصے سے گواہی دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ شہید مردہ نہیں بلکہ یہ زندہ ہے، اس کے کپڑے نہ اتارو، انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دو، اس کے خون کو پانی سے نہ دھو، اسی خون کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو، یہ قیامت تک اسی تازہ خون کے ساتھ اپنی قبر میں آرام کرے گا، اس کی باڈی کو کوئی کھائے گا نہیں، اس کے جسم کو زمین چاٹے گی نہیں، اس کے کفن، اس کے کپڑوں کو زمین منہ نہیں لگائے گی۔ یہ جب قیامت میں اٹھے گا تو خون کا دریا اس کے جسم سے بہ رہا ہوگا، خون کی دھاریں، تازہ دھاریں اس کے جسم سے ٹپک رہی ہوں گی۔ جب یہ آگے بڑھے گا تو سیدنا ابراہیم اس کے استقبال کو کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے رشتوں کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین اسلام کی گواہی اپنے لہو سے دے دی، ہم تیرا استقبال اور تیرے احترام کے لیے کھڑے۔ اب کوئی بے ایمان شہید ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لفظ شہادت کی بھی حفاظت کر دو۔ اب تو نہ جانے کون کون ہیمن کر کرے شہید، ہیمن کر کرے شہید ہو گئے۔ کیسے ہو گئے شہید؟ ایمان تھا ان کے پاس، جنت میں گئے سیدھے۔ شہید جنت میں جاتا ہے، شرک کفر پر جس کا خاتمہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ کوئی شخص جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
چاہے ٹکڑے ہی ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں اور چاہے وہ پیس ہی پیس کیوں نہ ہو جائے، وہ شہادت کا نہ حقدار نہ جنت کا حقدار۔ اچھی طرح سمجھ لو، چونکہ حضرت مفتی صاحب لفظ شہادت سے مجھے کچھ اختیار دے کر گئے اور مجھ سے کہا کہ میں نے متن پڑھ دیا ہے، تفصیل تمہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت تھی۔ اس وقت میں آپ دنیا کو ایک وصیت کر کے گئے، ایک نصیحت کر کے گئے، اپنی آخری وصیت صحابہ کو لکھوا کر چلے گئے۔ جب ہونٹوں سے آواز اتنی زور سے بھی نہیں آ رہی تھی کہ سب سن لیتے، صحابہ نے اپنے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کر دیے، آپ کے لبوں کے پاس اپنے کانوں کو لگا دیا تاکہ اپنے نبی کی آخری چاہت کو سن لے، آخری آرزو کو سن لے، آخری حسرت کو سن لے، آخری تمنا کو سن لے، آخری پیغام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آپ کو کوئی اخبار نہیں بتائے گا، یہ آپ کو انڈیا ٹوڈے نہیں بتائے گا، یہ آپ کو نو بھارت ٹائم نہیں بتائے گا، یہ بتائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ بخاری کھول کر دیکھیں گے یہ بتائیں گے امام مسلم کہ محمد رسول اللہ کا اس امت کے نام آخری پیغام کیا ہے۔ کہاں پڑھو گے؟ کون پڑھائے گا؟ اس لیے دوستو ہم نے تو مدرسہ پڑھانا چھوڑ دیا، آپ کو پڑھانے نکل کھڑے ہوئے، مگر بڑا عجیب ہے مدرسے میں دن میں پڑھایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو رات کو پڑھانا پڑتا ہے۔ جب دنیا سو جاتی ہے تو ہمارا نمبر آتا ہے۔ ہم نے اسکول سے، کالج سے، مدرسے سے طالب علموں کو دوسروں کے حوالے چھوڑا اور پچھلے 12-13 سال سے مسلسل آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جو کورس تم اسکول میں پڑھتے ہو اس میں تو رام اور رحیم کی بات پڑھائی جا رہی ہے، اس میں تو رس خان کی کویتا پڑھائی جا رہی ہے، اس میں تو کالی داس کا ذکر سنایا جا رہا ہے، اس میں تو سور داس کے دوہے سنائے جا رہے ہیں، وہاں تو کبیر داس کے دوہے سنائے جا رہے ہیں، وہاں تو مہاتما گاندھی کے اپدیش آپ کو لکھوائے جا رہے ہیں، وہاں تو گرو نانک کون تھے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے، یہاں تک جھوٹ کہ گرو نانک کعبے چلے گئے تو انہوں نے کعبے کی طرف پیر کر لیے اور وہاں کے لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ پیر مت کرو، یہ تو کعبہ ہے۔ جب ان کے پیر گھمائے تو کعبہ ان کے پیروں کے ساتھ گھوم گیا۔ یہ پڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کویتائیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ ایک دن بحث چھڑ گئی ہوا اور سورج میں، دیکھیں کون ہے طاقتور مجھ میں اور تجھ میں۔ یہ اسکولوں کے نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اب جب ہوا چلی تو اس نے اپنے کپڑے لپیٹ لیے، وہ جیسے جیسے ہوا چلتی جاتی کپڑوں کو لپیٹتا چلا جاتا، کپڑے جسم سے اس نے نہ چھوڑے، لو اور لپٹ گئے۔ اب سورج کی باری آئی کہ میں دن طاقتور ہوں یا تو، جب سورج زیادہ گرم ہوا تو اس نے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے، پتا چلا کہ سورج طاقتور ہے، ہوا نہیں۔ بچپن میں نے یہ کویتا پڑھی، کہانی پڑھی، مگر مجھے کوئی سمجھانے والا نہ سمجھا سکا۔ آج سوچتا ہوں کہ اس کویتا میں زہر ملا کر ہمیں دیا گیا تھا۔ اگر ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ دینی نہ ہوتا، اگر میرا باپ مسجد کا امام نہ ہوتا، اگر میرا باپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر مسجد کے مصلی پر امامت نہ کیے ہوئے ہوتا، اس کے سینے میں قرآن موجود نہ ہوتا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کویتا میں زہر ملا کر دے دیا گیا۔ گویا یہ بتانا چاہتا ہے کبھی کہ سورج پوجا کے قابل ہے، ہوا پوجا کے قابل نہیں ہے۔ سورج میں شکتی ہے، سورج میں طاقت ہے، سورج میں قوت ہے۔ جب سورج
ملتے ہو تو اسے نمستے کہا کرو، اسے نمسکار کہا کرو۔ آج سے 35-36 سال پہلے سرزمین رامپور کی پاٹھشالہ میں جو کویتا میں نے پڑھی تھی، آج اسے RSS کی حکومت آنے پر راجستھان کی حکومت نے کمپلسری کر دیا اور قانون بنا دیا کہ اسکول میں جو بچہ جائے گا وہ سوریہ دیوتا کی طرف ہاتھ جوڑ کر کے اسے نمستے اور نمسکار کرے۔ یہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج پرستش کے قابل ہے۔ سنو ہندوستانیوں اور ساری دنیا کے لوگوں سنو، اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم کی ملت ہے، تم ابراہیم کے نقش قدم پر ہو۔ سنو، ہم ابراہیم کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جس نے نمرود کے سامنے کہا تھا میں سورج کی پرستش نہیں کرتا، میں ستاروں کی عبادت نہیں کرتا، وہ ستارہ جو چھپ جاتا ہے وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے، وہ سورج جو رات کو ڈوب جاتا ہے وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ نمرود سے یہی کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ ارے زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک کو قید سے نکالا اور اسے تلوار سے ٹکڑے کر کے کہا لو میں نے اسے مار دیا، اور ایک کو کہا کہ اسے چھوڑ دو، کہنے لگا اسے چھوڑ دیا تو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہوں رب۔ تب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب کافر کو پسینے چھوٹ گئے اور بغلیں جھانکنے لگا کہ یہ تو نہیں نکل سکتا۔ ہم اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور جب تک جیئیں گے ملت ابراہیمی پر قائم رہیں گے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ ہندوستان میں حکومت پانے والوں، امریکہ کا سفر کر کے ہمیں یہ سمجھنے والوں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں دھمکیاں مت دو، ہمیں مت آزماؤ۔ ہم نے بھی وہی قرآن پڑھا ہے جو افغانستان کے مسلمان نے پڑھا ہے، ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو اہل عراق اور شام اور یمن کے پاس ہے۔ اگر دنیا ہم سے سیدھے منہ بات کرے گی تو ہمارے منہ سے پھول برسیں گے، اور اگر دنیا ہم سے ٹیڑھی زبان میں بات کرے گی تو ہمیں ٹیڑھے پن سے بھی بات کرنا آتا ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیت تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ تم موت کہتے ہو، ہم اسے شہادت کہتے ہیں۔ ہم ماتم نہیں کرتے، اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں رو کیوں رہے ہو، تڑپ کیوں رہے ہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ سول حکومت کے بعد ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ارے ہاشم پورہ کے شہداء کیا خوش نصیب تھے کہ جن کے لیے عید کا دن آیا، دولہا بننے کا دن آیا، اور پی ایس سی نے ان کو پکڑ کر جب ٹرک میں بھرا، اللہ اکبر، یہ وہ نوجوان تھے جو گنگ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے اپنے خون سے، جو غسل کر رہے تھے اپنے خون سے۔ قیامت کے میدان میں وہ تر و تازہ اٹھیں گے اگر رب انہیں زبان دے دے، اگر رب انہیں دنیا میں آنے کا موقع دے تو ہم جیسوں کو وہ یہ کہیں گے ان بدبختوں سے ہمارے خون کی قیمت مت مانگو، ہمارے خون کی قیمت معاوضے کے طور پہ مت مانگو۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے عرش کی تندیروں میں رہتے ہیں۔ ہمیں تو سردار حضرت حمزہ ملا، ہمیں تو اپنا ساتھی حسین ابن علی ملا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ملا۔
کبھی مسلمان شہادت کا متوالا ہوتا تھا اور اب وہ شہادت سے بھاگتا ہے لہذا مسلمانوں، ہم جو بات کہہ رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کو. اب کیوں چیخ رہے ہو سب کے ساتھ؟ کیوں چلا رہے ہو؟ انشاءاللہ 10-12 سال سے جو پیغام یہاں سے اور آپ کے پڑوس سے ہم نے دیا وہ تمہیں کہنا پڑے گا. کیوں کہنا پڑا جے پور کے اجلاس میں کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کریں گے؟ کرو نا، کر لو، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ حکمرانوں کی بات مان لو. سیکولرزم میں یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. کہو RSS کو کوئی خطرہ نہیں. 15 اگست کو وہ ترنگا جھنڈا نہیں لہراتے، وہ 26 جنوری نہیں مناتے. ان کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں 15 اگست اور 26 جنوری نہیں منائی جاتی. وہ ان سے آزادی کا دن نہیں کہتے. جس دن تم سبق حاصل کرو گے وہ کہتے ہیں ہماری آزادی کا دن وہ ہوگا جس دن پورا ہندوستان ہندو راشٹر بنا دیا جائے گا اور سارے دھرموں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا. ان کو پہچانو. اور تم کہتے ہو کہ نہیں، یوم آزادی تمہارا ہے. ہمارا یوم آزادی کہاں ہے؟ ہم آزاد کہاں ہے؟ جب تک امریکہ دنیا کا سپر پاور بنا ہوا ہے، جب تک یہ ریچ پوری دنیا کا خون پی رہا ہے. فرق بدلا ہے. کل قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں تھی، آج امریکہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آزادی اس دن ملے گی جس دن مسجد اقصی یہودیوں سے آزاد ہو جائے گی. ہم آزاد اس دن ہوں گے جس دن جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناپاک لوگوں سے آزاد ہو جائے گا. ہمیں آزادی اس دن ملے گی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عدالتوں میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں گے. ہمیں آزادی اس دن ملے گی جس دن ہندوستان کا مسلمان یہاں سے بن کسی پاسپورٹ کے اپنی کار لے کر، اپنی سائیکل لے کر یا اپنا اونٹ لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جائے گا اور اسے اختیار ہوگا کہ پیدل جائے، ہوائی جہاز سے جائے یا سمندر کے راستے سے جائے. اس دن اسلام آزاد تھا. آخری وصیت رسول اللہ کی سنا دوں آپ کو، چونکہ اپدیش تو بہت سن لیے، جنادیش کا تو بہت احترام کر لیا آپ نے. اللہ کے رسول کی آخری وصیت، صحابہ نے لبوں کو حرکت کرتے ہوئے پایا، کان لگائے تو 3 باتیں آپ نے بیان کی، 3 طرف اشارہ کیا اور 3 حکم ہمیں دیے. نمبر 1، الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے قضا ہونے سے ڈرنا، نماز کو قائم کرنا. یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اپنے معبود کو نہ بھولنا. دیکھو، میں نے مکہ میں نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے جو حکم نافذ کیا وہ نماز تھی. زکات کا حکم بعد میں آیا، حج کا حکم مدینہ میں آیا، روزہ مدینہ میں فرض ہوا. لیکن مکے ہی میں تلواروں کے سائے میں نیزوں کی انی کی طاقت کے سامنے، پوری قوت اور طاقت کے سامنے میں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. اے میری امت، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو قضا مت کرنا. سفر میں ہو تو آدھی ہے، فرضوں کے آدھی کر لینا. بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لینا. بیٹھنے پہ قادر نہ ہو تو لیٹ کے ادا کرنا. اگر تم فرائض ادا کر نماز کے نہ ادا کر سکو تو اشاروں میں ادا کر لینا. پانی ٹھنڈا نقصان دے تو گرم کر لینا، گرم بھی نقصان دے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لینا. اگر کبھی نیند اتنی غالب آ جائے کہ نماز چھوٹ گئی تو پھر جب تمہیں یاد آ جائے تب نماز کو قضا کر لینا. نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے، نہ مسجد میں نہ ممبر پر چھوڑنا ہے. بلکہ اگر تلواریں کھنا رہی ہو اور تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہو جن کے شور سے
سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہو تو بھی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا اور دنیا سے کہنا آ گیا عین لڑائی. اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاد رہے گی، سب کو یاد ہو جائے گی، کسانوں کو بھی اور مہمانوں کو بھی، میزبانوں کو بھی. اس میں زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت نماز نہیں چھوڑنا. ہاں من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، جو اپنی نماز کو بھول گیا ہو، کبھی لگتا ہے پڑھ لی یاد نہیں رہتا، میرے ساتھ ہو جاتا ہے. عشاء کے جلسے میں کہیں گیا، اگلا جلسہ کہیں اور ہے، اور بستر پہ لیٹے تو یاد آیا کہ نماز تو ابھی پڑھی نہیں، وقت ہوتا ہے عشاء کا پڑھنے. لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ بھول ہی جائیں، یا رات کو اتنا تھک گئے اتنا تھک گئے اتنا تھک گئے کہ الارم بھی نہ اٹھا سکی اور کسی نے پیر بھی نہ دبایا اور پھر بھی نماز قضا ہو گئی، تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے فوراً پڑھ. دوسری بات آپ نے کہی وما ملکت ایمانکم، اور دیکھو غلام وہ جن کے تم مالک ہو ان کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں. غلاموں کی فکر، غلاموں کی آزادی کی فکر، یعنی آپ کہہ گئے کہ میں نے جزیرہ عرب سے تو غلامی کو توڑ دیا، غلامی کے بندھن کاٹ دیے، مگر اے میرے صحابہ ابھی بھی ہند میں بہت سے لوگ غلام ہیں جن پہ اپر کلاس حکومت کر رہا ہے اور لوور کلاس کہہ کر کے انہیں ٹھوکروں میں رکھے ہوئے ہیں. آج بھی میرے صحابہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر افریقہ میں کالوں کو گوروں نے غلام بنا رکھا ہے. آج بھی دنیا کے بیشتر خطوں میں لوگ غلام ہیں اور غلاموں کے جسموں سے گوشت نوچا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں بیلوں کی طرح ہل میں چرایا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کو تیروں سے زخمی کیا جا رہا ہے. اے میرے صحابہ تم اپنے گھروں میں سو مت جانا، اپنے باغوں میں مت لگ جانا، سونے اور چاندی میں الجھ مت جانا، جزیرہ عرب میں رہ کر سرحدوں پر دروازے قائم مت کر لینا، بلکہ اونٹ پر کجاوے کستے رہنا، اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ کے رکھنا، ان پر زینے کسے رہنا، تلوار کاندھے پہ لٹکی رہے، ترکش میں تیر تمہارے موجود رہے، تم بھالوں سے کھیلتے رہو، خنجر تمہاری کمر سے بندھے ہوئے ہو، تمہارے گھوڑے اپنی ٹاپوں سے عرب کے صحرا سے دھول اڑاتے ہوئے افریقہ کے پہاڑوں میں پہنچ جائیں اور وہاں ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑنے لگے. جاؤ اور جانا غلامیوں کے بندھن توڑ دینا، روئے زمین پر غلام رہے ہی نہیں، سب کو آزادی کا سورج دکھانا. کوئی تم سے پوچھے ہماری دھرتی پہ کیوں آئے ہو تو یہ کہنا کہ ہر ماں نے اپنے بیٹے کو آزاد پیدا کیا ہے، دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں کہ آزاد پیدا ہونے والے بچے کو وہ غلام بنائے. اسلام غلامی کا دشمن ہے، وہ تو پرندوں کو بھی قید کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے کہ انسان جو ہے وہ قید کیے جائے، غلام بنائے جائے. یعنی دوسرا حکم دیا کمزوروں کے حقوق کی رعایت، کمزوروں کے لیے لڑنا، کمزوروں کے لیے ملک کو چھوڑنا. جب صحابہ ایران پہنچے اور جب ملک کے شام پہنچے اور جب رومیوں کے علاقے فتح کیے تو انہوں نے کہا ارے یہ کتنے بڑے حریص ہیں، کتنا علاقہ چاہیے، اتنا بڑا جزیرہ عرب ان کے پاس، عراق و ایران فتح کر لیا، اب روم کو فتح کرنے نکلے ہیں، تمہارے دل کی حوث کب بجھے گی؟ تم کتنی بڑی حکومت چاہتے ہو؟ تم سے بڑی حکومت تو کسی کی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا سنو، ہم حکومت حاصل کرنے نہیں آئے، ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے. غلام نہیں بننے دیں گے.
غلام نہیں بننے دیں گے. لہذا ہم لوگوں کو آزاد کرانے آئے. یہ دوسری وصیت کی. اور تیسری وصیت سنیں. جو سو رہے ہوں ان کو جگا دیجیے. ابھی سے نیند آنے لگی آپ کو. کچھ لوگوں نے ایک ایک نیند لے لی اور خواب میں نے کہاں کہاں تک ہوا ہے. جب جلسہ ہوا کرے جس رات کو اس دن میں سو لیا کرو، کیونکہ ایک رات تو آپ کو ملتی ہے. یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے. اس دن میں سو جایا کرو. اس دن کام مت کیا کرو کھیت کا، بس بھینس کے لیے چارہ لے آیا کرو تاکہ وہ بھوکی نہ رہے. خیر، تیسری بات، پہلی نماز کا حکم دیا آخری وصیت میں. دوسرے غلاموں کو آزاد کرانا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان کا حق ادا کرنا. اور تیسری بات کہی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اے جغرافیہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، تو جزیرہ عرب کا جغرافیہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جزیرہ عرب سے، عراق سے، شام سے، فلسطین سے، لبنان سے، جارڈن سے، موجودہ جو سعودی عرب ہے وہ جزیرہ عرب نہیں ہے. جزیرہ عرب میں بیت المقدس بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا اس سرزمین سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو باہر نکال دیا. مشرک تو کوئی وہ رہے گا نہیں وہاں، یہ بھی وہاں نہیں رہیں گے. یہ اللہ کی زمین، یہ میرا وطن، یہ خانہ کعبہ کا پڑوس، یہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. یہاں یہودی نہ رہے، یہاں عیسائی نہ رہے، اس لیے کہ عیسائی ناپاک ہے، وہ خنزیر کھاتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. انہیں وہاں سے نکال دینا. حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اللہ اکبر جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے، پورے جزیرہ عرب پر ایک فرمان جاری کیا. یہ فرمان مسلمانوں کے حکمراں کا فرمان تھا، یہ مسلمان خلیفہ کا فرمان تھا. اعلان ہوا یہودیوں اور عیسائیوں اپنے نبی کی آخری وصیت کو ان کا ادنا سا غلام، ان کا وزیر، ان کا مشیر، ان کا مانگنے والا آج نافذ کر رہا ہے. مرنے سے پہلے یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ تیری وصیت کو پورا کر کے آؤں. جب آپ سے ملاقات ہو تو ہاتھ آپ سے ملا سکوں، جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا سکوں کہ آپ کی وصیت کو آپ کے دیوانے نے پورا کر دیا ہے. میں نے یہ قرض حضرت عثمان پہ نہیں چھوڑا، یہ قرض حضرت علی پہ نہیں چھوڑا، یہ ذمہ داری حسن اور حسین اور امیر معاویہ پر نہیں چھوڑی. یہ ذمہ داری اللہ کے رسول میں خود نبھا کر آیا ہوں. دیکھ لے اپنے جزیرہ عرب کو ذرا نظر اٹھا کر، میں نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے گندے غلیظ اور ناپاک وجود سے پاکا. آج کا مسلمان کیا منہ دکھا پائے گا حضرت عمر کو؟ جا پائے گا ان کے سامنے؟ یہ عرب کے حکمراں زنخے، یہودیوں کی اولادیں اور ان کے ایجنٹ جو استقبال کرتے ہیں یہود و نصارہ کا. ابھی شاہ عبداللہ مرا، براک اوباما ہندوستان کے دورے پر تھا، یہاں سے سیدھے ڈائریکٹ اپنی ننگی بیوی کو لے کر تعزیت میں گیا عبداللہ کی. دوست کی موت کے لیے گیا. اور قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور پھر قرآن نے دھمکی کے لہجے میں کہا ومن يتولهم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میاں دوست بنا لیا، دوست کی موت پر گیا ہے، جا کے آنسو بہا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ومن يتولهم منكم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا فإنه منهم، وہ انہی میں سے، وہ انہی میں سے ہے.
گیا. آج سنو مسلم نوجوانوں، سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرے پر ان یہود و نصارہ کو بلانے والے کیا اسلام کے دوست ہیں یا اسلام کے دشمن؟ اسلام کے بندے ہیں یا یہود و نصارہ کے ایجنٹ؟ کون ہے اسلام پر؟ یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ اکبر. 1990 میں عیسائیوں کی فوجیں جزیرہ عرب پر داخل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں چند نوجوانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے قرآن کھول کر دیکھا تو اس میں صاف لکھا تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں مت کرو. لہذا انہوں نے اپنے حکمرانوں سے کہا ان سے دوستیاں مت کرو. انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث اٹھا کر دیکھی تو آقا کی وصیت تھی اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو. ان نوجوانوں نے اپنے سر سے کفن باندھے اور اپنی ماں سے رخصت کی اجازت لی. اپنی بہنوں کو آخری نظر بھر کے دیکھا اور یہ کہا کہ بہن، بیٹی، ماں، باپ، وطن، قوم، سارے رشتے توڑ دیے ہم نے. اسلام کے رشتے پر اب ہم اس دھرتی کو چھوڑ رہے ہیں اور اس وقت تک ہم اپنے ہتھیار نہیں رکھیں گے. اس وقت تک ہم دشمن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو باہر نہیں کر دیتے. یہ زمین ہماری ہے، یہ خطہ ہمارا ہے، یہ وحی کا مرکز ہے، یہ اللہ کے جلووں کا مرکز ہے، یہ رب کی تجلیات کا مرکز ہے. یہاں کفر کیوں آئے گا؟ یہاں شرک کیوں آئے گا؟ یہاں عیسائی اپنے کتے لے کر کیوں آئے گا؟ یہاں عیسائی اپنے خنزیر پالنے کے لیے خنزیر کے فارم کیوں بنائے گا؟ تم سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک تمہارا آخری فرد یہاں سے نکل نہیں جاتا یا ہم کا آخری جام شہادت نہیں ہے. یہ ہے وہ جنگ جو جزیرہ عرب پر بھڑکی اور جس کے شعلے آج آسمانوں سے باتیں کرنے لگے. یہ عربوں کا وہ خون تھا جنہوں نے اپنے باپ دادا کو یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا، ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچتے ہوئے دیکھا، انہیں شراب کے ساغر پلاتے ہوئے دیکھا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ خود کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، البلا والبرا کا عقیدہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو نبی کا مگر رسول کے فیصلے پر نہ آئے، دین کو نہ مانے تو ابو لہب بن جاتا ہے. نبی کا خاندانی ہی کیوں نہ ہو. ابو جہل جب آپ کی شریعت کو نہیں مانتا تو بدر میں موفز الماس کی تلوار اس کا سر اتار لیتی ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کو محمد رسول اللہ کے پاس لا گھسیٹتے ہوئے پیشانی کے بال پکڑ کر لے آتے ہیں اور صحابہ جھوم کر کہتے ہیں قرآن نے کہا تھا لئن لم ينتهي لنصعا بالناصیہ. اگر یہ کم وقت باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے. لنصعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. جھوٹی خطا کار پیشانی کو جب اس کے بال پکڑ کر اس کی کھوپڑی جو گردن سے کٹی ہوئی تھی عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈالی تو صحابہ کا جوش آسمان کو چھونے لگا اور صحابہ نے کہا قرآن تیری سچائی پہ ہم قربان. تو نے کہا تھا اگر یہ بات نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ لیں گے. آج عبداللہ بن مسعود نے قرآن کے حافظ نے کی پیشانی محمد کی ٹھوکروں میں ڈالی. وہ اٹھے الحمدللہ اب اعلان کر دیا ہے امریکہ تنہا نہیں، ساری دنیا کو لے کر آ جا، اپنے ایجنٹوں کو لے کر آ، عبداللہ بن ابی کی اولادوں کو لے کر آ. فاستمیعوا اکٹھے ہو جاؤ، واجمعوا کیدکم اور اپنی چالیں جو چلنی ہے چڑھو. جارڈن کا حکمراں تمہارے ساتھ آئے، کرو بمباری. کتنی بمباری کرنی ہے؟ اگر تمہارا پائلٹ ہم پکڑ لیں گے تو ان سے بتائیں گے کہ اسلام میں جاسوس کی سزا کیا ہے، اسلام محمد کے شعروں سے لڑنے والوں کا انجام کیا ہے. اعلان کر دیا گیا ہے ہماری دھرتی چھوڑ کر چپکے سے نکل جاؤ، اگر
تم نہیں نکلو گے تو تمہارا استقبال ہار اور پھولوں سے نہیں کیا جائے گا، تمہارا استقبال اونٹ کی خوشبوؤں سے نہیں کیا جائے گا، چندن کی لکڑی سے دھونی لگا کر نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارا استقبال ایک چھپڑ والے کے 47 سے کیا جائے گا۔ تمہارا استقبال اب ہوگا آگ اگلنے والی توپوں سے، شعلے برسانے والے ایئر کرافٹ گنوں سے۔ امریکیوں وقت آیا ہے، جنگ کا بہت شوق تھا تمہیں، جاپانیوں کو تھپڑ مار کر پھر سہلا دیا۔ جاپان تو بدھسٹوں کا ملک تھا، وہ بدھ دھرم کے ماننے والے تھے، ویتنام میں گھسا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، تیرا پارا محمد کے بیٹوں سے نہیں پڑا تھا، تیرا پنجہ محمد کے غلاموں سے نہیں پڑا تھا۔ یہ وہ کڑائیاں ہیں جنہوں نے کل تیرے باپ دادا کی کڑائیوں کو مروڑ کر قسطنطنیہ کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے کسرا کے کنگن اس کی باہوں سے اتار لیے تھے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے کل بھی دریائے دجلہ و فرات میں کشتیاں نہیں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ نظارہ دنیا دیکھے گی۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ جب حرام کی طرح ہماری مائیں آج کی حرام کشتیوں میں سوار ہو کر لا الہ الا اللہ کا پرچم اس کے بادبان پر لگا کر امریکہ کے سمندر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور وہ وائٹ ہاؤس جو کل بھی فتح کیا گیا تھا آج بھی انشاءاللہ فتح کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے دوستو، آپ کی اس خوبصورت مجمع سے گفتگو کرنے پہ بڑا دل چاہ رہا تھا، مگر چونکہ فسانہ محبت کہیں اور بھی سنانا ہے، امت آج بھی پیاسی ہے، ہمارے پاس تو اسے پلانے کے لیے جام اور ساغر ہی نہیں ہے۔ آپ ان اداروں سے جڑے رہیے، آپ کا کام ہے کشتی میں اسلام کی بیٹھے رہنا، گھبراؤ مت۔ منافقین کشتیوں سے کود کر تیر کے بھاگ جائیں گے، جو آپ کے رہنما نہیں ہیں وہ نہیں، لیکن امت کو الحمدللہ وہ کشتیوں کے ملاح مل گئے ہیں جو اپنے مسافروں کو بھنور سے نکال کے باہر لائیں گے اور ساحل پر کنارے پر لا کر کھڑا کریں گے۔ دنیا کی کسی ماں نے اپنے بیٹے کو وہ دودھ نہیں پلایا جو محمد رسول اللہ کی بیٹیاں پلاتی ہیں۔ اربوں سے لوہا لینے والوں، اربوں سے کوئی لوہا نہ کر لے سکا۔ یہی وہ قوم ہے جس نے 7ویں صدی ہجری میں، جس نے 6 صدی ہجری عیسوی گزرنے کے بعد 7ویں صدی میں ساری دنیا کی طاقتوں کو چیلنج کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب 11ویں صدی آئی تھی تو اسی سرزمین سے، اسی تکریت کی سرزمین سے، اسی عراق کی سرزمین سے، اسی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اسلام کو ایک ہیرو ملا، ایک سپہ سالار ملا، جس نے 87 سال کے بعد بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھین لیا۔ وہی سرزمین پھر دوبارہ سے کربلا کی تاریخ دہرا رہی ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ کی پھر نظریں پڑی، اور وہ نوجوان جو کل گاڑیوں میں زندگی بتاتے تھے، جو کل ایئر کنڈیشنوں میں عیش کی زندگی گزارتے تھے، وہی نوجوان جو کل عورت کی زلفوں سے کھیلتے تھے، آج حوروں کی زلفوں سے کھیلنے کے لیے میدانوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کھڑی کر دی ہے جو مجھ سے آ کے نہیں پوچھے گی کہ میاں جی ذرا تفسیر بتاؤ۔ ان کے پاس امام راضی کی تفسیر ہے، ان کے پاس امام غزالی کی تفسیر ہے، ان کے پاس ابن تیمیہ کا علم ہے، ان کے پاس براہ راست ان کی زبان میں قرآن ہے، اور سورہ توبہ بھی پڑھتے ہیں تو انفال بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے طاقوں میں سجایا، انہوں نے طاقوں سے نکال کر قرآن سینوں پر سجا لیا اور قرآن کے مطابق عمل کرنے لگے۔ ان کے پاس امام بخاری ہے، بخاری دینے والے، ان کی زبان میں قرآن اور حدیث ہے، وہ ہم سے مسئلہ
فیصلہ اور فتویٰ پوچھنے نہیں آئیں گے کہ ہم انہیں کافر کہیں یا مسلمان کہیں، انہیں دیوبندی کہیں یا بریلوی کہیں، وہ ان ناموں سے پاک اور مبرہ ہے، وہ ان ناموں سے پاک اور مبرہ ہے، وہ ان مسلکوں کی قید سے بالکل وراء الورا ہے، بہت اونچے مقام پر ہے۔ انہوں نے تو اعلان کیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ہمارا بھائی ہے، لہذا وہ جگہ جو عین العرب کہلاتی تھی، جس سے جاہلیت کی بو ٹپکتی تھی کہ عربوں کا چشمہ یا عربوں کی آنکھ جب اس پر کنٹرول کیا تو آ کر اعلان کر دیا یہ عین العرب نہیں، یہ عین الاسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، عالم اسلام، عالم اسلام، دارالعلوم دیوبند، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ گلزار حسینیہ، مدرسہ مصباح العلوم جسورا۔ ماشاءاللہ، جن کی حقیقت میں ہمیں زندہ باد کہنا چاہیے ان کی حضرت والا نے زندہ باد کرا دی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کو سلامت رکھے اور پر نور دن دکھائے۔ آپ میرے جانے کے بعد اٹھنے کی کوشش مت کیجیے گا، مسافر کی بھی کوشش مت کیجیے گا، چونکہ مجھے جانا ہے، مجمع بکھرے گا۔ اتنا خوبصورت مجمع، آپ اٹھے تو فرشتے بھی لوٹ کے چلے جائیں گے۔ دعا تک آپ قائم رہیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔